یہ ہے اصل میں در حقیقت جو اسلام کا معاملہ ہوگا جمہوریت کا. اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی، اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے، کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی. اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل. جو چاہے قانون بنائے، لوگوں کے نمائندے جو چاہے قانون بنائے، دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں، یہ حق ہے اور ہو رہی ہے. ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے. قانون کی نگاہ میں وہ بیوی ہے، مرد ہے بیوی ہے. ایک عورت شوہر ہے، ایک عورت بیوی ہے، جو چاہو قانون بنا. یہ جو ہے اختیار مطلق، ان الحکم الا للہ کی نفی. لہذا ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے اسینشلی، بنیادی طور پر، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل. لیکن یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے. یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، پوپ کے کارڈینلز نہیں ہے، اس کے نیچے جو ہے لمبا چوڑا ہائرارکی کا نظام نہیں ہے. وہاں تو پوپ کو اختیار ہے، جس چیز کو وہ چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے. یہاں کوئی پابندیت نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے. تو اگر نہ یہ تھیوکریسی ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی ہے تو کیا ہے؟ اس میں انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح وضع کی، تھیو ڈیموکریسی. یہ ان دونوں کا ایک امتزاج ہے. لیکن اس کو میں پھر زیادہ واضح اسی نقشے سے کیا کرتا ہوں. جہاں بھی کوئی لیکچر دینا ہو تو بورڈ پر ایک مرکزی کھوٹا اور 200 گز ریڈیس کا اس کے گرد دائرہ، اور یہ اندر جو ہے یہ امر و ہم ہے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی. لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے سے حدود اللہ کو کراس نہیں کیا جا سکتا. ود ان دی لمٹس اینڈ پیرامیٹرز آف حدود اللہ ڈیموکریسی ہوگی. لمیٹڈ ڈیموکریسی یو کین کال اٹ. یہاں آپ رائے دیں، ووٹ لیں، لوگوں کی رائے لیں، لوگوں کے زیادہ ووٹوں والے بات جو ہے فیصلہ کر لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا. تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. تھیو ایلیمنٹ از ریپرزینٹڈ by the injunctions of the Quran and the Sunnah. That's all. No person. کوئی شخص اپنی پرسنل حیثیت میں مدعی نہیں ہے جو میں کہوں گا وہ ہے. نہیں. Who are you? ہاں کتاب و سنت سے آرگو کرو. جیسے کبھی کہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمت اللہ علیہ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب چل رہا تھا مامون الرشید کے زمانے میں شدید دباؤ کہ قرآن کو مانو کہ یہ مخلوق ہے، اور حضرت بڑے بڑے علماء جو ہیں بہہ گئے اس میں، اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے. یہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، مارے کھائیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ مار پڑی تھی کہ ہاتھی کو بھی پڑے تو وہ چیخ اٹھے. وہ مارے صحیح، لیکن کہتے کیا تھے؟ لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، تو میں مان لوں گا. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب تم میرے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو میں نہیں مانوں گا. مارو جتنا مارنا مارنا. تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. اور اب اس کا نام جو میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو خلافت ہو گئی ہے، شخصی خلافت نہیں رہی. لہذا اسے ہم کہیں گے کلیکٹیو وائس ریجنسی آف دی مسلم. یہاں مولانا مودودی مرحوم سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں رکھا پاپولر وائس ریجنسی. یہ غلط. پاپولر نہیں ہوگی. وائس ریجنسی آف دی مسلم. جو اللہ کو حاکم مانے وہ خلافت کے حقدار ہیں، جو نہیں مانتے وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. تو یہ در حقیقت کلیکٹیو وائس ریجنسی آف دی مسلم کی حیثیت ہے اس کی، ناٹ پاپولر. پاپولر میں تو پھر جیسا کہ تصور آج کل ہے، امریکہ میں وہ مسلمان ووٹر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، سب برابر ہے، سب کا ایک ووٹ ہے. تو وہ پاپولر ڈیموکریسی کا تصور ان کے ہاں، پاپولر ساورنٹی، پاپولر ڈیموکریسی. ہمارے ہاں یہ پاپولر نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہے. جیسے یوں سمجھیے کہ کسی بادشاہ کے اپنے دوران زندگی ہی اس کا بیٹا بغاوت کر دے، تو اگرچہ وہ ولی عہد تھا لیکن جلدی کر بیٹھا ہے، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ولی عہدی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تو جیل میں جائے گا، یا تلوار جو ہے اس سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو جو اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا حق خلافت
یہ ختم ہو گیا، ان کا حق خلافت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. حق خلافت اہل ایمان کا ہے. تو کلیکٹو وائس ٹیرنسی آف دی مسلمز. اب آگے آئیے، اس کے بعد ایک تیسرا دور آیا ہے. خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک جو دور چل رہا ہے، یا یوں کہیے ٹو بی مور ایکوریٹ 1924 تک جو دور چلا ہے، اس میں خلافت کے نام پر ملوکیت ہوتی رہی ہے. یہ خلافت نہیں تھی. بنو امیہ بھی کہتے تھے خلفاء ہیں، بنو عباس خلفاء، آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر. پھر ترکانی عثمانی، آٹومان، کیلیفیٹ. درمیان میں تھوڑا سا عرصہ آیا ہے فاطمی خلافت، مصر میں قائم ہوئی. یہ سب خلافتیں یہ مسنومرز ہیں. خلافت نہیں، یہ ملوکیت ہے. یہ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا، نہیں. دیکھیے اسلام کو 6 منزلوں سے تعبیر کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. تو خلافت راشدہ کے بعد 6ٹھی منزل گر گئی، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے آئے گا. یہ منزل گر گئی. باقی اللہ کا حکم چل رہا تھا، عدالتیں تھیں، مفتی تھے، ایکسپرٹ اوپینین دینے والے مفتی حضرات موجود تھے، قاضی تھے، عدالتوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے. تو یوں نہ سمجھیے کہ سب گر گیا. یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک تصور ہے، اور وہ ذہنوں کے اندر بہت گہرا راسخ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اسلام ختم ہو گیا بس. اور ہمارے ہاں محمد علی جوہر جیسے لوگ بھی رحمہ اللہ، ان کی اللہ خطا معاف کرے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پہلے ان سے کوئی پوچھے اسلام مرا کب تھا، اور اگر مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہوا کربلا کے بعد؟ وہ تو وہی یزید کی حکومت تھی، یزید کی رہی. یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی حکومت رہی، پھر عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی، پھر اس کے بیٹے آئے ہیں 2 3 4. جس طریقے سے آج کل سعودی عرب میں ملک عبد العزیز کے بیٹے جو ہے چلے آ رہے ہیں ابھی تک، اور ابھی تو شاید 30 40 اور بھی ہوں لائن کے اندر. تو یہ معاملہ جو تھا، یہ اگرچہ 6ٹھی منزل گر گئی تھی، اسلام مرا نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا. اسے تقریباً 1000 سال لگا ہے ختم ہونے میں. یہ عمارت جو ہے کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا تھا. اور اگر کچھ حصہ ختم ہوا تھا تو وہ تو اس کے بعد بھی ختم رہا. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اس کی کیا بنی. بہرحال یہ جو دور ہے یہ خلافت کے اعتبار سے ایک مسنومر دور ہے. یہ خلافت نہیں تھی. اس میں بنو امیہ، بنو عباس، فاطمیین آف مصر اور عثمانی ترک، ان سب کا دور جس کا آخری خاتمہ 1924 میں ہوا. اور یہ خلافت جو ہے بنو امیہ کا دور اس قسم کی حکومت میں سب سے زیادہ سنہری دور ہے، اس لیے کہ ابھی بادشاہت پورے طور پر نہیں آئی تھی. ابھی عرب اسلام کی جو بدویانہ جو خصائص تھے وہ برقرار تھے. ابھی محل بننے شروع نہیں ہوئے تھے. ابھی رقص و سرود کی محفلیں جو ہے محلوں کے اندر نہیں شروع ہوئی تھی. اور پھر ان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا. عمر بن عبد العزیز جیسا مجدد کامل آخر انہی میں سے اٹھے. عبد الملک بن مروان جس نے یہ قبۃ الصخرہ بنوایا تھا، یہ جو آج ہے ڈوم آف دی راک، جس چٹان سے حضور کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا، اسینٹ، اس چٹان کے اوپر یہ قبہ بنایا ہے. گنبد، قبۃ الصخرہ، چٹان کا ڈوم آف دی راک، یہ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا. اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر سیاست میں نہ ہوتا، حکومت میں نہ آتا، تو یہ محدثین اور فقہاء میں اس کا شمار ہوتا، عالم تھا. بنو عباس کے دور میں آ کر خلافت جو ہے، اول تو یہ کہ بنی امیہ کے دور میں کم سے کم عالم اسلام وحدت رہا، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت رہی. اور اس میں بھی بہترین دور حضرت معاویہ کا تھا. پورے عالم اسلام میں ایک ہی حکومت اور 20 برس تک
کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی خونریزی نہیں، کچھ نہیں، عام امن کامل حضرت امیر معاویہ۔ اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ میں سے تھے، راشد تو تھے، خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر آئے تھے۔ اس خلافت جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے، اس میں اصول کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس بنو امیہ کا قبیلہ اور اس کی عصبیت، یہ عصبیت کی اصطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی، عصبیت، کسی قوم کو جوڑنے والی شے کوئی عصبیت ہوتی ہے، وہ عصبیت خاندانی ہو، وہ عصبیت لسانی ہو، اور وہ عصبیت کوئی نظریے کی ہو۔ تو ہمارے لیے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے، لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا، خلافت راشدہ ختم، عصبیت دین اب منتشر ہو گئی۔ اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی، اب وہ عصبیت کون سی ہے؟ وہ ہے قبائلی عصبیت، بنو امیہ۔ 90 برس ان کی حکومت رہی، بنو عباس کھڑے ہو گئے، بنو عباس کی عصبیت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو امیہ کو ختم کیا، ان کی حکومت ہو گئی۔ اور اصل میں ملوکیت جو شروع ہوئی ہے وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ، اصولی اعتبار سے بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت ہے، حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے، لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے وہ در حقیقت دور بنو عباس ہے۔ اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے، وہ بھی ایک عثمان آل عثمان، عثمان ایک ترک سردار تھا اور اس کے اولاد، اس کا قبیلہ تھا کہ جس نے یہ حکومت قائم کی، اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی۔ تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے، اس لیے آپ نوٹ کر لیجئے، ایک لطیفہ یا کثیفہ جو چاہیں کہیں، جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں اور کہیں نہیں چلی۔ حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ خلافت کی تحریک چلی گئی ہندوستان میں، اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے کہ یہودی اور انگریز برطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر تلے ہوئے، اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی، تحریک خلافت۔ لیکن جب خود اتا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے، دیکھیے اس خلافت کو ختم نہ کیجیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے۔ اس نے ایک سوال کیا، اگر آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کی، یہ میرا حکم مانیں گے؟ نہیں، حکم تو نہیں مانیں گے، تو پھر لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ تھا، بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ اسپین کے اندر علیحدہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، باقی یہ اب بنو عباس تھے۔ اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاطین ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، بس کہیں سے سند منگا لیتے ہیں خلیفہ سے، اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی۔ اس کے بعد جب جو تاتاری ہنگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشت ثانیہ ہوئی ہے مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت ہے، ترکان صفوی ایران میں ہے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں ہے، ترکان عثمانی انہوں نے زبردست آٹومان امپائر قائم کی جو رومن امپائر کی طرح تھی، جس کی 3 ٹانگیں تھیں، اور ہول آف دی نارتھ افریقہ، ہول آف دی ویسٹ ایشیا اینڈ ہول آف دی ایسٹ یورپ، یہ 3 سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، جس کے لیے دلیل جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، 5 دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر اور قیامت تک کے۔ اے مسلمانوں، تمہارے مابین خلافت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ خلافت نہیں، نبوت، تکون النبوۃ فیکم، نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔
ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، ایگزیکٹ وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، خلافت کا لفظ نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے، سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ حرہ ہوا ہے۔ 3 دن کے لیے نبی کے شہر مدینۃ النبی کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، جو چاہو لوٹو، جس کو چاہو ریپ کرو، جو چاہو کرو۔ مدینۃ النبی 3 دن رات، سینکڑوں جو تابعین تھے انہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا، سینکڑوں۔ اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاپولر نہ اٹھ کھڑا ہو ہمارے مقابلے میں، تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھیں سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا، در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری سے، لہذا ان کا تو اوتار ہے، ایک خدا کا اوتار ہے، ایشور کا اوتار ہے، اس کی مورتیاں بنا کے پوجنی شروع کر دی، لہذا بلا لیا گیا واپس۔ ہی کین بی اے پوٹینشیل تھریٹ، اسے لا کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا۔ فرمایا فتکون ما شاء اللہ وتکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا، آئی کانٹ سے یہ 2 طرح کی ملوکیت کیا ہوئی، لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت، ہم غلام ہو گئے، انگریزوں کے غلام، ملکہ وکٹوریہ کے غلام۔ اور جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریہ کے لیے، کبھی آپ یاد کریں سب سے بڑا قصیدہ خواں جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا، جو قصیدے لکھے ہیں اس نے، تعریف میں، مدح میں، حمد میں، شکر میں، وہ ہم مجبور بھی غلام بھی ہو۔ پہلے کم سے کم مسلمان تو تھے بادشاہ، ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا، آخر صلاح الدین ایوبی انہی میں تھے، نور الدین زنگی انہی میں سے تھے، ہمارے ہاں اورنگزیب انہی میں سے تھے، آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے، کہیں برطانیہ کے، کہیں ولندیزیوں کے، اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کوئی ملکہ بیٹھی ہوتی تھی، اب بھی ہیں، اکثر جگہوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ملکہ ہیں، بادشاہ ہیں، جیسے برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب غلام دوہری گویا کہ یہ ہمارے اوپر شامت جو آئی، ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا۔ اب 5واں دور ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ اب نوٹ کیا آپ نے، حضور کے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا دور آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد قیامت ہے، قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی۔ اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکچر ہے جو تفصیل سے میں بات کروں گا، اس وقت صرف اس حدیث میں بتانا تھا کہ خلافت، 2 خلافتوں کے درمیان 2 ملوکیتیں ہیں۔ پہلی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ جو دور نبوت کا ضمیمہ تھی، دوسری خلافت علی منہاج النبوہ جو ابھی آئے گی، قیامت سے قبل آئے گی، اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے۔ تو یہ جو خلافت تھی، جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت، یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی، نام نہاد خلافت تھی۔ ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوکت کا، ہمارے ماضی کا، ہماری ایک ملی سمجھیے کہ ایک سمبل تھا، نشانی، علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے، خلیفہ ہے۔
اور اسی وجہ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر عالم دین نے سنایا تھا کہ جب حضرت شیخ الہند قید میں تھے، اسیر تھے مالٹا میں، تو وہ جو کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جہاں پہ وہ نظر بند تھے، اس نے دیکھا بہت درویش، بہت نیک آدمی ہے، تو وہ معتقد سا ہو گیا تھا، ان سے آپس میں بڑی ان کی بے تکلفی ہو گئی، گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ زمانہ وہ تھا 1917، 18، 19، جبکہ وہ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی۔ تو ایک روز اس انگریز کمانڈانٹ سے حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا، آپ کے کہنے کے بقول، اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ کیوں آپ اس کے پیچھے؟ ہمارا ایک ادارہ ہے، اسے چلنے دیجیے۔ اس نے کہا مولانا اتنی بھولے نہ بنیے آپ، آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے، دارالخلافت سے جہاد کا فتویٰ ایشو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے سر سے کفر باندھ کر۔ یہ ہماری مرتی ہوئی خلافت، جو خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا، اس کے اندر بھی یہ جان تھی، اور اس کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھی تو عظیم ترین تحریک جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر چلی۔ اچھا، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اب آئے گی خلافت علی منہاج النبوت کا جو نیا دور آئے گا، دوسرا دور، اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس میں دو اصول ہمیں لینے ہوں گے، چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں روح اور شکل، فارم، دی ایسنس آف خلافہ اینڈ دی فارم آف خلافہ۔ ایسنس وہی رہے گا، روح وہی رہے گی، قرآن، سنت، سیرت اور خلافت راشدہ سے فنڈامنٹلز لینے ہوں گے، لیکن انہیں ڈھالنا ہوگا ان اداروں میں، ان انسٹیٹیوشنز میں جو تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں دنیا کے اندر قائم ہوئے۔ سمجھ لیجئے میری بات کو اچھی طرح، بہت سے مسلمان اس پر الرجک فیل کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے، وہ لفظ جمہوریت کا استعمال کرنا، زبان سے نکالنا بھی کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ نہیں، صحیح بات نہیں ہے۔ پہلی ریپبلکن حکومت تو حضور نے قائم کی تھی، اس دائرے کے اندر جمہوریت اعلیٰ ترین تھی کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمر سے اس کے کرتے کا حساب بھی لے سکتا ہے۔ تنقید کی آزادی تھی، اختلاف کی پوری آزادی تھی، خلیفہ مشورے سے بنتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک لمیٹڈ جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے، بلکہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے، ہر کجا بینی جہانی رنگو بو، زاں کی از خاکش بروید آرزو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تمہیں اگر کوئی خیر دنیا میں نظر آتی ہے، کوئی رنگ و بو کہیں نظر آتا ہے، تو جان لو یا تو نور مصطفیٰ سے اس کو مستعار لیا گیا، مانگا گیا، یا ابھی دنیا مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہی ہے۔ اس موضوع پر مجھے کل ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ یا نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ ابھی دنیا جو ہے وہ درجہ بدرجہ، خواہی نہ خواہی، کشاں کشاں جا رہی ہے نور مصطفیٰ کی طرف۔ بہرحال اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ اب یہ جو دور ثانی کا خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے وہ کیا ہے؟ آج ہم اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ چوتھا دور بظاہر ختم ہو گیا، بباطن ابھی باقی ہے۔ کولونیل رول جو آیا تھا اس کا بستر طے ہو گیا، راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی 20th سینچری۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا، شاید 49 میں انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا۔ مصریوں نے اٹھا کے پھینکا انگریزوں کو بحر روم کے اندر، اور آزادی حاصل کی۔ الجزائر والوں نے آزادی حاصل کی جنگ کر کے فرانسیسیوں سے، اطالویوں سے نجات حاصل کی لیبیا والوں نے۔ تو وہ جو کولونیل رول تھا، ڈائریکٹ رول، حکومت،
ملکن جبرین وہ تو ختم ہو گیا راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور کولونیلزم کا بستر بچھنا شروع ہو گیا. یہ ہے مالیاتی امپیریلزم، فائنینشل امپیریلزم تھرو ورلڈ بینک اینڈ IMF اینڈ ملٹی نیشنلز اور گلوبلائزیشن اور ٹرپس. میں ان میں نام لے رہا ہوں، صرف تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اس وقت ایک دوسری قسم کا امپیریلزم، لیکن یہ براہ راست حکومت نہیں ہوگی. بظاہر حکومتیں اپنی ہیں لیکن سب کے سب شکنجے میں ہیں. جیسے کہا اقبال جب دیکھ کر آئے تھے یورپ کا حال 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا. یہ پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی. اور اس کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ. اب اس کے ضمن میں سوچنا ہے کہ وہ کیا ہوگا. دیکھیے، روح خلافت قرآن، سنت، حدیث، سیرت اور خلافت راشدہ سے لے کر پرنسپلز، فنڈامنٹلز، ان کو ہمیں ڈھالنا ہوگا. یہ جو ادارے وجود میں آئے، اب اس کو یوں سمجھیے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایئر کرافٹ. اب ایئر کرافٹ کے اندر کتنے پرزے ہیں، کیسی مشینیں ہیں. یہ ہزار من کا بوجھ لے کے جا رہا ہے، اڑ رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں. کتنے پرزے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کیسے جڑے ہوئے. اس سے آگے اسپیس کرافٹ، وہ جو خلا میں جا رہا، او ہو. اسی طرح کا معاملہ اسٹیٹ کرافٹ کا. میں نے جان بوجھ کر یہ آپ کو ایئر کرافٹ، اسپیس کرافٹ اینڈ اسٹیٹ کرافٹ، اٹس اے سائنس، پولیٹیکل سائنس. ریاست کی اصول کیا ہے، ریاست کے ستون کیا ہے، بہتر ریاست کیسے ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، حاکموں کے حقوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے. ان انسٹیٹیوشن میں بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی شے غیر اسلامی ہے رد کر دیں. جو غیر اسلامی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اسے حرام ثابت کرتا ہو، تو گویا کہ مباح ہے، وہ ہم لے لیں گے. اس طریقے سے ایک نظام وجود میں آئے گا. اس کے کیا سیلیئنٹ فیچرز ہوں گے وہ نوٹ کیجیے. نمبر 1، دستور تحریری طور پر موجود ہوگا اور قانون اسلامی مدون ہوگا، تدوین، کوڈیفائڈ. نمبر 2، حاکمیت خدا بندی. دستور کے اندر سب سے پہلے جو چیز طے ہوگی، sovereignty here belongs to God, not to any person, not to any section of the nation, not to any province, not to the whole population. اور اس حاکمیت خدا بندی کا مظہر کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. No legislation will be done repugnant to the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. یہ 3 چیزیں بنیادی ہوئیں. چوتھی چیز، ریاست کے 3 ادارے جو بنائے گئے ہیں ٹھیک بنے ہیں. ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری. ایگزیکٹو خلیفہ ہوگا، چیف ایگزیکٹو. قانون سازی کے لیے آپ پارلیمنٹ کہیں، مجلس ملی کہیں، شورا کہیں، جو چاہیں کہیں، ادارہ ہوگا، منتخب ادارہ ہوگا. اور قانون سازی سے مراد کیا ہوگی؟ اجتہاد. جہاں قرآن اور سنت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے وہاں ہم قانون سازی کریں.
اس کو جان لیجئے، اس کو کہتے ہیں مباح. جو شے حرام ثابت نہیں ہے وہ مباح ہے، مباح ہے، جائز ہے. اصول یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس چیز کے حلال ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ حرام ہے. نہیں نہیں نہیں، جس شے کے حرام ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ جائز ہے، وہ مباح ہے. اس کے اندر اندر آپ کو اجتہاد کرنا ہے، جس کے بارے میں اقبال کی بات 100% صحیح ہے کہ اب یہ بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. ظاہر بات ہے کہ ایک ہے اجتہاد، ایک ہے اس کی قوت نافذہ. اب اجتہاد ایک وقت میں امام ابو حنیفہ بھی کر رہے تھے، امام مالک بھی کر رہے تھے، امام شافعی بھی کر رہے تھے، اور بھی کر رہے تھے، بہت سے لوگ تھے. کس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ نہ امام ابو حنیفہ میں اس کی طاقت تھی، نہ امام شافعی کے پاس وہ اتھارٹی تھی، نہ امام مالک کے پاس وہ اختیار تھا. یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت نے آفر کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ ہمارے قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں اور آپ کے جو اجتہادات ہوں گے انہی کو ہم مملکت کا قانون قرار دے دیں گے.